السلام علیکم معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں جارجیا کی۔ جی ہاں، وہی جارجیا جو مغربی ایشیا اور مغربی یورپ کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ ویڈیو امریکی ریاست جارجیا کے لیے بالکل نہیں بلکہ اس ملک پر بنائی گئی ہے جسے سوویت اتحاد کے خاتمے پر ایک آزاد اور تسلیم شدہ ملک کا درجہ ملا۔ جارجیا کی اس ویڈیو میں ہم زیادہ ذکر جارجیا کا ہی کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں گے۔ بات ہے آج سے تقریباً 33 صدیاں پہلے کی، جب قفقاز میں بسنے والے کچھ خانہ بدوشوں نے بیلک سی سے لے کر آج کے مغربی جارجیا تک ایک سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت کو دنیا دو ناموں سے آج بھی جانتی ہے۔ اس سلطنت کا ایک نام کولچی تھا، جبکہ مقامی زبان میں اگر اس کو اگریسی سلطنت بھی کہا جاتا تھا۔ اس عرصے میں یونانیوں کا یہاں سے گزر ہونے لگا، ساحلوں کے پاس قبائلی آبادی بڑھنے لگی اور تجارت کا آغاز ہوا۔ رومیوں اور یونانیوں کے دور حکومت میں اس ریاست کے رقبے میں مزید اضافہ ہوا اور نیا نام کارتلی رکھا گیا۔ 580 عیسوی تک یہ ریاست قائم و دائم رہی، پھر مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد جارجیا کا قیام عمل میں آیا۔ کئی لوگ اس پر حکومت کرنے والے بادشاہ جارج کے نام سے اس کو منسوب کرتے ہیں۔ اس سلطنت نے اس وقت عروج پکڑا جب شہزادی تمر کی شادی کنگڈم ڈیوڈ چام سے ہوئی۔ اسی دور حکومت میں جارجیا اپنی اقتصادی طاقت کے عروج پر پہنچ گیا، لیکن اس کے بعد یہ خطہ بڑی سلطنتوں کے غلبے میں رہا۔ ان سلطنتوں میں منگول سلطنت، سلطنت عثمانیہ اور مختلف ایرانی حکومتیں شامل تھیں۔ 12 ستمبر 1801 یعنی کہ 19ویں صدی کا آغاز ہی تھا کہ جارجیا کے حکمران ان عوام کے دلوں میں اپنی قدر کھو چکے تھے۔ مختلف تنظیموں نے حکمرانوں کے خلاف احتجاج شروع کر دیے اور اسی عرصے میں روس نے جارجیا پر قبضہ کر لیا۔ روس کا جارجیا پر قبضہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے تک رہا۔ 1905 میں دنیا کے مختلف ممالک میں آنے والے انقلاب نے اس ملک کی عوام کو بھی شعور دیا۔ عوام کی ایک دہائی سے زیادہ عرصے کی کوشش اس وقت رنگ لائی جب 26 مئی 1918 کو جارجیا کو روسی سلطنت سے آزادی نصیب ہوئی۔ 3 سال بعد یعنی کہ 1921 میں روسی افواج نے ایک بار پھر جارجیا پر قبضہ کر لیا۔ 9 اپریل 1991 کو جارجیا نے سوویت اتحاد سے الگ ہونے کا اعلان کیا۔ 25 دسمبر 1991 کو جارجیا کی آزادی کو دنیا کے بیشتر ممالک نے تسلیم کر لیا، مگر آزادی کے بعد جارجیا نے جنوبی اوسیشیا اور ابخازیا کے باسیوں کی آزادی کو کم کرنے کے لیے وہاں اپنی فوجیں داخل کر لی۔ جارجیا 27,29,000 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے جارجیا کو دنیا میں 131 نمبر پر گنا جاتا ہے۔ تبلیسی، جسے ماضی میں طبلس کے نام سے مقبولیت حاصل تھی، جارجیا کا دارالحکومت تھا۔ 504 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلے اس شہر کی آبادی 13 لاکھ کے افراد کے قریب ہے۔ یورپ اور ایشیا کے تجارتی رستہ پر ہونے کی وجہ سے تاریخ و تجارت میں اس شہر کو خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ اس شہر کو جارجیا کا سب سے منافع بخش شہر کہا جاتا تھا۔ اس شہر کو تقریباً 469 عیسوی میں آباد کیا گیا تھا۔ تجارتی راستہ ہونے کی وجہ سے اس کو یورپ کے سب سے مشہور شہروں میں گنا جاتا ہے۔ جارجیا کے بارے میں آج تک بہت لوگ اس الجھن کا شکار ہیں کہ آیا یہ ملک یورپ میں ہے یا ایشیا میں۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جارجیا اور آذربائیجان کے شمال مغربی حصے یورپ میں آتے ہیں، جبکہ باقی ملک ایشیا میں واقع ہے، لیکن یہ ملک تجارتی اور ثقافتی لحاظ سے یورپ کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ 27 جون 2014 کو جارجیا کے وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آنے والے 5 سے 10 سالوں کے اندر جارجیا یورپی یونین کا رکن ہوگا۔ ابھی تک جارجیا کی حکومت نے یورپی یونین کی رکنیت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ جارجین اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان ہے۔ اس ملک میں جارجین کے علاوہ دوسری بولی جانے والی زبان انگلش ہے۔ جارجیا میں بولی جانے والی کل زبانوں کی تعداد 14 ہے۔ جارجیا کی خام ملکی پیداوار 42 ارب ڈالر ہے، جبکہ فی کس آمدنی 11,000 ڈالر ہے۔ اس ملک میں 83.8% جارجین لوگ آباد ہیں، 6.2% آذربائیجانی، 4.4% آرمینیا اور 2.9% غیر ملکی آباد ہیں۔ جارجیا کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے شمال کی جانب روس، جنوب کی جانب ترکی اور آرمینیا اور جنوب مشرق میں آذربائیجان، جبکہ مغرب سے بحر اسود اس ملک کو گھیرے رکھتا ہے۔
जॉर्जिया की करेंसी को जॉर्जियन लारी कहा जाता है। सोवियत इत्तेहाद से अलग होने के बाद इस मुल्क में कुछ अरसा रूसी रूबेल का इस्तेमाल होता रहा। जॉर्जिया के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो यूरोपीय ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद और अमेरिका में रहने वाले जॉर्जिया के नाम से बहुत कम वाकिफ हैं। इसकी वजह से बहुत कम लोग इस मुल्क का विजिट करने आते हैं, लेकिन सयाहत के हवाले से जॉर्जिया बहुत मकबूल है। यही वजह है कि करीब के ममालिक से हर साल लाखों लोग इस मुल्क का विजिट करते हैं। साल 2017 में 75 लाख से ज्यादा अफराद ने इस मुल्क का सफर किया। सयाहों की इस तादाद ने जॉर्जिया ने $2 मिलियन कमाए। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस मुल्क को जॉर्जिया कहते हैं, जबकि इस मुल्क के बासी इस मुल्क का नाम स्कॉट टैबलो कहते हैं। वक्त के लिहाज से जॉर्जिया पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है, जबकि इस मुल्क की पाकिस्तान से दूर 12,000 किलोमीटर बनती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।